عزت بنے گی لڑکی کی، لڑکے کو بھی 2 بول بولتے ہوئے سوچنا پڑے گا. اب تو نہیں کہیں 2 بول بول دوں گا میں، پتا ہے نا سارا سامان تو لڑکی کا ہے، تیرا تو کچھ خرچ ہو ہی نہیں رہا. اور جب اسے دکھے گا کہ 1 لاکھ روپے مہر کے ابھی دینے پڑیں گے تو پھر 2 بول کہاں بولے گا، 1 بول بھی نہیں بول سکتا، منڈی دبا کے رہے گا نیچے کو. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، لڑکے والوں کو سر پہ تو ہم نے چڑھا رکھا ہے. وہ کبھی کہتے ہیں 2 بول بول دوں گا، کبھی میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، کبھی ساس بھی کہتی ہے، کبھی نندے بھی کہتی ہیں. تو ہم نے نظام ہی سارا خراب کر رکھا ہے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، مہر باندھیں اور مہر وصول کریں نکاح سے پہلے. لاوے پہلے مہر دو. ارے جب لڑکا مانگ سکتا ہے تو لڑکی والے کیوں نہیں مانگ سکتے بھائی؟ لڑکا تو مانگ رہا ہے ناجائز طریقے سے، اور لڑکی کو دلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو جو اللہ دلوا رہا ہے اسے تو ہم لیتے نہیں. لڑکی والا تو ہمت کر ہی نہیں سکتا. لڑکی والا اگر یوں کہہ دے تو اس کو ساری دنیا ذلیل کرتی ہے. کمال کی بات ہے. اور لڑکا مانگتا ہے اسے کوئی کچھ نہیں کہتا. جو مرد ہو کے مانگتا ہے اسے کوئی کچھ نہیں کہتا. اور اگر کوئی لڑکی والا غریب ہے اور وہ نہیں کہے بھائی شادی کر لو، خرچہ کر لو، تو اسے ذلیل کرتے ہیں. لے جی یہ خرچہ مانگ رہا ہے، بھائی خرچہ کیوں نہ مانگے؟ اس کے ذمے تو لڑکی آپ کو دینا ہے بس، اس سے آگے اس کے ذمے کچھ نہیں ہے. گھر کے سارا سامان کا انتظام کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمے لگایا ہے. اسی واسطے مرد کو حاکم بنایا ہے. اگر عورتیں خرچ کرنے والی ہوتی تو پھر عورتیں ہی حاکم ہوتی. آج کے زمانے میں عورتوں کو اسی واسطے حاکم ہونا چاہیے. جب وہ اتنا سامان لے کے آ رہی ہیں تو اگر وہ کچھ بول پڑے تو ان کی غلطی کیا ہے پھر؟ اگر وہ کچھ بول پڑتی ہیں تو ان کی غلطی کیا ہے؟ اگر وہ یوں کہتی میں تو آرام سے لیٹوں گی، میں نے تو مشین لا کے رکھ دی، کپڑے دھونے ہیں دھو لو، تو مشین بھی وہی لائے، کپڑے بھی وہی دھوئے، سارا کام وہی کرے، وہ کیوں کرے گی کام بھائی؟ تو اگر آج کے زمانے میں لڑکیاں اگر مقابلہ کرتی ہیں ساس کا تو ان کی کوئی غلطی نہیں. ہم نے خود ان کو اتنا اختیار دے رکھا ہے کہ ہاں ہمارے سامنے بولو. وہ سامان اتنا لے کے آئی ہیں، اتنا پیسہ خرچ کر کے آئی ہیں. اور میں نے اور بھی عجیب تقریر سنی ہے اس وقت میں. میرے بھائی اور بزرگوں، آپ کے سامنے حضرت مولانا ظہور احمد صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لانے والے ہیں انشاءاللہ. وہ بھی اپنی قیمتی باتیں ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے رکھیں گے. تو میں اس جلسے کے موقع پر جہاں بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی موجود ہے، نوجوانوں کی تعداد موجود ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس روایت کو بدلنے کی کوشش کریں. سب کے لیے سہولت ہو جائے گی، سب کے لیے سہولت ہو جائے گی. کوئی گھر بھی ایسا نہیں ہے جہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں نہ ہوں، دونوں ہی کے لیے سہولت ہو جائے گی. بس پھر گھر میں اتنا ہی سامان آئے گا جتنے سامان کی ضرورت ہوگی. اب بلا ضرورت سامان آ رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد میں وہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا. اس سے بہتر تو یہ ہے کہ 2-4 زیور بنوا دو. اس سے بہتر تو یہ ہے کہ زیور بنوا دو. زیور کی قیمت کبھی گھٹتی نہیں ہے. صوفہ سیٹ کی قیمت 2 سال میں گھٹ جائے گی. آپ بیچ کے دیکھیو، آپ بیچ کے دیکھیے، وہ کباڑے میں جائے گا. موٹر سائیکل کباڑے میں جائے گی، کار کباڑے میں جائے گی. لیکن آپ اگر سونے چاندی کا زیور بنوا دیں اپنی لڑکی کے واسطے تو ہمیشہ بڑھتا ہی رہے گا، بڑھتا ہی رہے گا. تو وہ کام بھی آئے گا، آگے بچیوں کے بھی کام آ سکتا ہے. وہ کبھی بھی آگے آنے والے بچوں کے زیور میں کام آ سکتا ہے. تو اس کام کو کریں اگر کرنا ہے تو، اگر کرنا ہے تو یہ کام ہے کرنے کا. مگر دھیان رکھیو بھائی، کبھی کبھی گروی بھی رکھ دیں سسرال والے. سسرال والے لڑکیوں کے زیور کو گروی رکھ دیتے ہیں اور چھڑاتے ہی نہیں، پھر چھڑاتے ہی نہیں. اس کا بھی دھیان رکھیو. بڑی عجیب مصیبت ہے کہ لڑکی بیچاری، باپ نے تھوڑا زیور بنوایا، وہی لڑکے نے قرضے میں رکھ دیا. تو ایک پریشانی نہیں ہے، بے حد پریشانیاں ہیں. ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج دکھی سماج ہے، پریشان سماج ہے. اس لیے میرے بھائیوں، فضول خرچی اور اسراف سے بچیں.
اور اپنا پیسہ اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں، اچھے اسکولوں میں پڑھائیں اور ان کے لیے اچھی تعلیم کا بندوبست کریں، ان کے لیے کاروبار بنائیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور خود بھی اپنی ضرورت پوری کریں اور اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے بھی ہوں۔ تو آپ حضرات نے ابھی ایک طالب علم کے ذریعے سے نکاح کی بات سنی تھی کہ نکاح کتنا آسان ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو کتنی سہولت کے ساتھ میں رخصت کر دیا تھا۔ حضرت یہ بیڑی کہاں سے آ رہی ہے؟ بیڑی کون پی رہا ہے؟ حضرت ایمن رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر بھیج دیا تھا۔ یہ ہمت کوئی نہیں کر سکتا۔ آج کے زمانے میں یہ ہمت بڑی مشکل ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو خود بخود پہنچا دے، اور ہمارے بزرگوں نے اس پر عمل بھی کیا ہے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کے ساتھ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کے ساتھ میں۔ یہ دونوں امیر گزرے ہیں ہمارے ہندوستان کے، ان دونوں کے ساتھ میں اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا، وہیں مظاہر علوم سہارنپور میں پڑھتے پڑھتے، اور ایک رات ان کو رخصت کر دیا، وہیں کا وہیں اپنے ہی مکان میں رخصتی کر دی، اپنے ہی مکان میں رخصتی کر دی۔ بھلا ایسا کون سوچ سکتا ہے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو ہمارے بڑوں نے بھی یہ کر کے دکھایا ہے کہ اپنی بچیوں کو سسرال میں خود پہنچا دیا۔ جب محبت ہوتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جب آپس میں محبتیں ہوں تو چاہے سسر آ کے لے جائے اور چاہے خود والد پہنچا دے۔ البتہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ دیور اور جیٹھ کو لینے کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے، خاص طور سے موٹر سائیکل پہ۔ ہمارے یہاں لڑکا اگر اپنی بیوی کو لینے جائے تو اسے شرم کی بات کہتے ہیں، اور دیور جیٹھ جائے وہ ٹھیک ہے۔ بھائی دیور کا اور جیٹھ کا پردہ ہے، اور شرعی پردہ ہے، شرعی پردہ ہے۔ ایک موٹر سائیکل پر بغیر کسی حائل کے دیور اور جیٹھ کے ساتھ میں عورت کا سفر کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، خاص طور سے آج کے زمانے میں جبکہ سڑکوں پہ گڈھے بھی بہت ہیں۔ تو ایسے موقع پر بالکل مناسب نہیں ہے۔ ہاں شوہر لینے جائے یا شوہر کا باپ جسے ہم خسر کہتے ہیں، اس سے شرعی طور سے پردہ نہیں ہے، البتہ دیور سے اور جیٹھ سے پردہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا دیور اور جیٹھ کے بارے میں، آپ نے فرمایا یہ تو موت ہے، یہ تو موت ہے، موت۔ جیسے موت سے ڈرتے ہو، جیسے موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، ایسے ہی یہ رشتہ کوئی زیادہ مضبوط رشتہ نہیں ہے۔ دیور بھابھی کے واقعات آپ نے کتنے سنے ہوں گے، کہانیاں بھی ہیں۔ دیور بھابھی کے واقعات تو آپ نے بہت سنے ہوں گے، بھائی کہانیاں بھی بنی ہوئی ہیں۔ گویا ہمارا جو سماج ہے، ہندوستان کا سماج، اس میں دیور بھابھی کے رشتے کو کس غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے وہ آپ نے کہانیوں میں پڑھا اور سنا ہوگا۔ ہمارے یہاں ہماری شریعت میں اس کا تصور نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو جو پردہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب کسی کے یہاں موت ہو جاتی ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی کس کس سے پردہ ہے۔ جب کسی آدمی کی موت ہو جاتی ہے اور کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے، پھر اتنا پردہ کرتے ہیں، اتنا پردہ کرتے ہیں کہ کہیں سے بہت بڑا پل لائیں گے، بہت بڑا پل لائیں گے، اور مکان کے چاروں طرف اسے ایسے پیک کر دیں گے جیسے ہوا بھی اس عورت کو نہیں لگنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے۔ بیوہ ہونے پر کوئی نیا پردہ لاگو نہیں ہوتا، میرا علم تو یہی ہے۔ جن سے پہلے سے پردہ ہے وہی بیوہ ہونے کے بعد بھی ہے، اور وہی عدت گزرنے کے بعد بھی ہے۔ ہم نے تو اس پردے کا مذاق بنا دیا۔ پہلے پردہ نہیں ہے، 4 مہینے 10 دن کے لیے پردہ ہے، پھر 4 مہینے 10 دن گزرے بس پھر پردہ ختم۔ یہ عجیب بات ہے نہیں ہمارے یہاں۔
یا تو پردہ اتنا کریں گے کہ سورج سے بھی پردہ، ستاروں سے بھی پردہ، آسمان سے بھی پردہ، اور اللہ رحم کرے ہماری عورتوں پر، ان کی شریعت الگ ہی ہے، ان سے مسئلے پوچھ کے دیکھو، ہاں آسمان سے بھی پردہ ہے، آسمان سے بھی پردہ ہے۔ سردی کے موسم میں اگر کوئی بیچاری دھوپ میں بیٹھنا چاہے، نہیں دھوپ میں نہیں بیٹھ سکتی۔ گرمی کے موسم میں اگر کوئی ہوا میں بیٹھنا چاہے تو بیٹھنے نہیں دیتی، پردہ ہے جی، پردہ ہے۔ تو یاد رکھو میرے بھائیو یہ بات کہ بیوہ ہونے پر کوئی نیا پردہ لاگو نہیں ہوتا، جو پہلے سے ہے وہی بیوہ ہونے پر بھی ہوتا ہے۔ بس اتنا ہے بیوہ ہونے کے بعد میں کہ نکاح نہیں کر سکتی اور زینت نہیں کر سکتی، اچھے کپڑے بناؤ سنگار جسے ہم کہتے ہیں وہ نہیں کر سکتی، بس سیدھا سادہ رہنا ضروری ہے۔ باقی پردہ جو پہلے سے ہے وہی آج بھی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ جو بے پردگی ہمارے یہاں بڑھتی جا رہی ہے، برقعے کو عیب سمجھنے لگے ہیں، برقع عیب ہے، کھلا چلنا چاہیے، کھلا چلنا چاہیے، اس نے ہمارے معاشرے کے نظام کو خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے کے مقابلے میں زناکاری بڑھتی جا رہی ہے، بھاگم بھاگ کے واقعات بڑھ رہے ہیں، لڑکیوں کے بھاگنے کے واقعات پہلے کے مقابلے میں زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ بھئی کسی مسلمان کے ساتھ، بلکہ غیر مسلم کے ساتھ بھی۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ عورت کی مثال ایسی ہے جیسے کدو اور توری کی بیل ہوتی ہے، بیل، آپ ان کو بو دیں کہیں اور برابر میں جھاڑ کھڑا کر دیں، اسی پہ چڑھ جائے گی۔ یہ عورت کی فطرت بیان کی کتاب میں پڑھا میں نے کہ اس کا مزاج یہ ہے کہ جو اس کے پاس لگتا ہے یہ اسی سے تعلق کر لیتی، پھر یہ نہیں دیکھتی کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، یہ کون ہے کون نہیں۔